اردو چینل ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید۔ دربار لگا ہوا تھا، لوگ بادشاہ سلامت کے پاس فریاد اور شکایات لے کر آ رہے تھے اور اپنے مسئلے بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں بادشاہ کو بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت شہر میں ایک درویش آیا ہوا ہے جو ہر دنیاوی معاملات سے خود کو الگ رکھتا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ کھانے پینے کی ہوش ہے نہ دنیاوی معاملات سے غرض ہے، پرہیزگار اتنا ہے کہ جب زمین پر چلتا ہے تو صرف ایڑیاں زمین پر رکھتا ہے کہ کوئی اللہ کی مخلوق پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ بادشاہ نے یہ ماجرا سنا تو اٹھ کھڑا ہوا، بولا کہ فوراً ہم کو اس درویش کے پاس لے چلو، ہم اس درویش کی صحبت سے ابھی تک محروم کیوں ہیں۔ سواری تیار کر دی گئی اور کچھ ہی گھنٹوں بعد بادشاہ سلامت درویش کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ درویش کو اشرفیوں کا نذرانہ پیش کیا گیا لیکن اس نے ٹھکرا دیا۔ بادشاہ تو درویش پر فدا ہو گیا، درویش کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے نیک بندے، آپ ہمارے ساتھ محل میں تشریف لے جائیں، آپ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، آپ ایک گوشے میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہنا، ہم آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ کافی منت سماجت کے بعد درویش بادشاہ کے ساتھ محل جانے کو تیار ہو گیا۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے درویش کے لیے صاف ستھرا بسترا ایک الگ کمرے میں لگوا دیا اور سب ملازموں کو سختی سے منع کر دیا کہ کوئی درویش کو تنگ نہ کرے۔ ایک عرصہ گزر گیا، بادشاہ اپنے حکومتی معاملات میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کو درویش یاد بھی نہ رہا۔ ایک دن محل کے خزانے میں چوری ہو گئی، چور کروڑوں روپے کا سونا اور لال و جواہرات لے کر فرار ہو گیا تھا۔ نوکروں کی تو سمجھو شامت آ گئی تھی، بادشاہ شدید غصے میں تھا، اس نے حکم جاری کر دیا کہ شہر کے ہر گھر کی تلاشی لی جائے اور چور کو سونے کے ساتھ گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ سپاہی سارے شہر میں پھیل گئے تھے، کونا کونا چھان مارا مگر نہ چور ملا نہ لوٹا ہوا مال دریافت ہوا۔ ایک دن وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بات کرنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر بادشاہ سے کہنے لگا، حضور ہم نے شہر کا شہر چھان مارا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا، اگر آپ کا حکم ہو تو ایک بار اس درویش کے کمرے کی تلاشی لے لی جائے جس کو آپ نے ایک عرصہ پہلے محل میں پناہ دی تھی۔ بادشاہ کو بہت دیر بعد اس درویش کا خیال آیا لیکن بادشاہ اس کے کمرے کی تلاشی لینے پر آمادہ نہ تھا۔ وزیر اپنی بات پر قائم تھا، اس کے اصرار کرنے پر بادشاہ نے یہ کہہ کر اجازت دے دی کہ تلاشی لے لو، لیکن اس وقت جب درویش سویا ہو، ہم اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ درویش کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو چوری کا سارا مال درویش کے کمرے سے برآمد ہو گیا۔ بادشاہ حیران پریشان تھا، درویش کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے اپنے عقل مند وزیر کو بلایا اور پوچھا، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم کو کیسے شک ہوا کہ یہ نیک درویش بھی چور ہو سکتا ہے؟ وزیر نے عرض کی، بادشاہ سلامت، کچھ عرصہ پہلے میری شادی ہوئی، میری بیوی جتنی خوبصورت تھی اس قدر ہی نیک اور پرہیزگار تھی۔ میں جب دربار میں چلا جاتا تو میری غیر موجودگی میں میری واپسی تک گھر سے باہر قدم نہ رکھتی، عبادت میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، میں اس کو دیکھتا تو اللہ کا شکر ادا کرتا تھا جس نے مجھے اتنی باحیا بیوی عطا کی تھی۔ ایک دن میں دربار سے واپس لوٹا تو میری بیوی صحن میں سر باندھے لیٹی رو رہی تھی، میں پریشان ہو گیا، پوچھنے پر کہنے لگی، گھر کے صحن میں جو درخت ہے اس کو کٹوا دو۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، اس درخت پر پرندے بیٹھتے ہیں، جب میں نہاتی ہوں تو وہ مجھے بے لباس دیکھتے ہیں جس سے میں گنہگار ہوتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر مزید اس کا قدردان ہو گیا، اسی دن نوکروں کو بلا کر درخت کٹوا ڈالا۔ کچھ دن بعد کسی ضروری کام کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اپنی بیوی کو شرمناک حالت میں ایک اجنبی کے ساتھ بستر پر پایا۔ میں حیران رہ گیا تھا، کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، اسی وقت بیوی کو طلاق دے کر رخصت کر دیا۔ بادشاہ سلامت، مجھے اس دن زندگی کا سب سے بڑا سبق ملا کہ جو انسان عاجزی اور انکساری میں اتنا آگے ہو کہ انسانی عقل اور سمجھ کی حدود سے باہر نکل جائے تو ضرور اس انسان میں کوئی ایسی خامی ہو سکتی ہے جس پر وہ پردہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت، جس دن میں نے درویش کو دیکھا تھا اس کی حد سے بڑی عاجزی اور عبادت دیکھ کر مجھے شک گزرا تھا کہ یہ درویش بھی میری بیوی کی طرح اپنے کردار پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے جب خزانے کا چور نہ پکڑا گیا تو میں نے اسی دن درویش کی اصلیت جان چکا تھا۔
ناظرین کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سبق آموز لوک داستان کیسی لگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔